خود بخود مقرر ہو جاتا ہے، جسے ہم عورتوں کے مہر کے نام سے جانتے ہیں۔ مہر شرعاً واجب ہے، اور اگر کوئی شخص مہر نکاح کرتے وقت مقرر نہ بھی کرے تو کم از کم جو مقدار ہے اس مقدار پر مہر شرعاً خود بخود واجب ہو جاتا ہے اور مرد کو دینا لازم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے خود جتنے بھی نکاح فرمائے حضور نے مہر ادا فرمایا۔ آپ نے اپنی صاحبزادیوں کے نکاح فرمائے تو وہاں بھی مہر مقرر کیا گیا۔ آپ نے جن لوگوں کے نکاح فرمائے حضور اکرم علیہ السلام نے ان کی عورتوں کے لیے حضور نے مہر کو مقرر فرمایا۔ رب کائنات نے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں عورتوں کے اس ہی مہر کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ یا عورتوں کے مہر جو نکاح میں واجب کیے جاتے ہیں، لازم کیے جاتے ہیں، اس کی کم از کم مقدار جو ہمارے ہاں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں، ہم حنفیوں کے ہاں جو مقرر ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم کے حساب سے آج کل اگر لگایا جائے تو یہ تقریباً کوئی 10,000 کے قریب کی رقم بنتی ہے۔ اس سے کم مہر مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں کم سے کم جو مہر کی مقدار ہے وہ 8 سے 10,000 کے درمیان ہے، تو احتیاطاً اسے 10 کا فگر سمجھ لیں۔ 10 سے 10,000 سے کم مہر مقرر نہ کیا جائے، اور مناسب ترین مہر وہ ہوتا ہے کہ جو مرد کے لیے دینا آسان ہو، یعنی نہ تو اتنا اس قدر زیادہ مہر مقرر کر دیا جائے کہ مرد کو دینا ہی مشکل ہو جائے، جیسا کہ ہمارے یہاں بالعموم نکاح وغیرہ میں، شادی بیاہ وغیرہ میں خواتین کی طرف سے، عورتوں کے گھر والوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے یعنی لڑکی والوں کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ کی جاتی ہے کچھ شرائط کی، کچھ چیزوں کی۔ ان میں سے جو سب سے بڑی جو شرط ہوتی ہے وہ مہر کا زیادہ مقدار میں ہونا۔ وہاں لڑکے کی حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا، لڑکے کی انکم کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی آسانی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ صرف اور صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے جتنا زیادہ مہر ہو سکے مقرر کریں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ لڑکے کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، اور اگر زیادہ مہر مقرر کر بھی دیا اور بعد میں اس لڑکے نے مار پیٹ کے ذریعے اپنی بیوی سے اپنا مہر معاف کروا دیا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اسی عورت کو ہی نقصان ہے کہ جس کا مہر زیادہ مقرر کیا گیا۔ اور بعض اوقات لڑکے والوں کی طرف سے بھی اپنے آپ کے شو آف کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لوگوں میں نام کی عزت کمانے کے لیے مہر زیادہ دینے کا رواج پڑ جاتا ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے یعنی مقرر زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایسے بھی نکاح دیکھے ہیں کہ جہاں پر مہر 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے مقرر کیے گئے۔ تو یہ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے بھی 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں یہ 2 لاکھ 3 لاکھ یا 5 لاکھ یا 2 تولہ 3 تولہ 4 تولہ سونا جو مقرر کیا جاتا ہے یہ اسے ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو جو اگر اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں، وہ جتنا چاہے مہر مقرر کرے، اللہ نے اسے استطاعت عطا کی ہے، وہ اپنی توفیق اپنی استطاعت کے حساب سے ادا کرتا رہے۔ لیکن بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں معلوم ہے کہ ادا نہیں کر سکتے، 2 لاکھ 3 لاکھ کا مہر اگر رکھ دیا جائے تو ادا کرنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی رکھ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہماری نکاح میں ہم نے اتنا مہر ادا کیا۔ تو یہ یقیناً شرعاً غلط ہے کہ جس مہر کے ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو اس مہر کو مقرر کرنا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص مہر مقرر کرے اور اسے ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو، کل بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں زانی کی صورت میں حاضر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے کل بروز قیامت جو سزا زنا کرنے والوں کو دے گا، رب تعالیٰ وہی سزا اس مہر نہ ادا کرنے والے کو دے گا۔ ہمارے ہاں لڑکوں میں ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے، کنسپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جتنا چاہو مہر مقرر کروا لو، کوئی حرج نہیں، بیوی ہے بعد میں معاف کروا لیں گے، بعد میں
اس سے کوئی کمی کروا دیں گے، تو یہ اگر بیوی اپنی خوشی سے معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اور اگر بیوی اپنی خوشی سے اس میں کچھ کمی کر دے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن بسا اوقات مرد حضرات مہر کی معافی کے لیے بیوی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صورت شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کسی کو بلیک میل کر کے ہم باہر بھی بیوی سے ہٹ کر اگر باہر بھی کسی کو بلیک میل کر کے اس سے رقم حاصل کریں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص اسے حلال کی کمائی نہیں سمجھے گا۔ تو بیوی ہو یا گھر کے باہر بلیک میل کر کے یا مار پیٹ کر کے یا زور زبردستی کر کے مہر کو معاف کروانا یہ اس کا حق مارنا ہے، اور کسی کا حق مارنا یہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مہر اتنا ہی مقرر کیا جائے کہ جتنا ادا کرنے کی استطاعت ہو۔ پھر مہر میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب نکاح کا وقت ہو تو مہر کی بات کی جائے تو بعض لوگ 3000 4000 5000 اتنا مہر رکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ لڑکی کو ڈی ویلیو بھی نہ کریں، یعنی اتنا کم مہر بھی نہ رکھیں کہ لڑکی کی کوئی ویلیو ہی نہ رہے۔ مناسب ترین جو مہر جو آج کے دور کے حساب سے ہے وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار ہے، کہ جو لڑکا بھی استطاعت رکھتا ہے کہ دے سکے، اور لڑکی بھی ڈی ویلیو اس میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگوں سے جب نکاح کے وقت میں پوچھا جائے کہ مہر کتنا رکھنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو مہر فاطمی ہے وہ رکھ دیا جائے، حضرت فاطمہ والا یعنی مہر وہ رکھ دیا جائے، یا کہا جاتا ہے کہ شرعی مہر رکھ دیا جائے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے شرعی مہر کی حقیقی رقم جان لی نا تو کبھی بھی زبان سے شرعی مہر کا نام بھی نہ نکلے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ شرعی مہر ٹوٹل ہے کتنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کا جو مہر مقرر فرمایا وہ حضرت علی کی ایک زرہ تھی، لوہے کا لباس جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ لباس حضرت فاطمہ کا مہر مقرر کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 400 درہم سے کے اوپر تھی۔ اب 400 درہم کے حساب سے اگر آج کی چاندی کو لگایا جائے تو یہ تقریباً 110 یا 115 تولہ 110 یا 115 تولہ چاندی بنتی ہے۔ تو یہ حساب لگا لیں کہ شرعی مہر کم از کم یہ کم سے کم مہر ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیثیت کو دیکھ کر حضور نے زرہ مہر مقرر فرمائی تھی کہ جو کم سے کم مہر تھا جو حضور نے مقرر فرمایا 400 سے کچھ زائد درہم۔ تو یہ کم سے کم مہر بھی ہمارا تقریباً 2-2.5 لاکھ سے اوپر جا رہا ہے۔ تو ہم اگر مہر فاطمی کی بات کریں تو مہر فاطمی تو 2.5 لاکھ تھا، تو آج پھر مہر فاطمی ادا کیا جائے تو، اور اگر ہم زیادہ سے زیادہ مہر کی بات کریں کہ جو حضور نے ادا کیا وہ تقریباً 1300 تولہ ہے، جو حضور نے مہر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر ہوا 1300 تولہ چاندی جو حضرت ام حبیبہ کا مقرر ہوا، اور بادشاہ نے نجاشی بادشاہ نے جو حبشہ کا اس وقت بادشاہ تھا اس نے حضرت ام حبیبہ کا مہر حضور کی جانب سے اپنے مال سے ادا کیا تھا۔ تو یہ 1300 تولہ چاندی کا اگر آپ حساب لگائیں تو یہ لاکھوں میں جا بنتا ہے۔ تو اب خود اندازہ لگا لیں کہ مہر شرعی یا مہر فاطمی کی بات کرنے والے کتنا مہر دیں گے۔ تو اس لیے یہ نہ دیکھا کریں کہ مہر فاطمی کتنا تھا یا مہر شرعی کتنا ہے، یعنی حضور نے جو ادا کیا حضور نے اس کے علاوہ 12 اوقیہ چاندی یا بعض روایت ہے کہ 12 اوقیہ سونا حضور نے اپنی ازواج کو عطا فرمایا مہر کے طور پر۔ اب 12 اوقیہ سونا کا اگر حساب لگائیں تو 12 اوقیہ سونے میں یہ تقریباً اگر حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً 12 اوقیہ سونا 24 یا 25 سے زائد تولہ سونا بنتا ہے جو حضور نے اپنی ازواج کو ادا فرمایا۔ تو اب یہاں اگر ہم دیکھیں کہ 12 اوقیہ سونا اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں اگر یہ بنے 24 سے 25 اگر تولہ سونا لگا لیں تو آج کے حساب سے اس کا ریٹ دیکھ لیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر آج کے دور میں ان چیزوں کو اس طرح فالو اپ کرنا کہ بھائی ہم نے تو وہی مہر رکھنا ہے کہ جو حضرت فاطمہ کا تھا، ہم نے تو وہی مہر رکھنا ہے جو شرعاً ہے، تو ان چیزوں میں اپنے آپ کو نہ دیکھیں، یہ کوئی لازم اور واجب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ طریقہ اپنائیں کہ جو لڑکے والوں کے لیے دینا آسان ہو اور لڑکی والوں کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی شرم کی بات نہ محسوس ہو، کہ لڑکی والوں کے لیے مہر کا کم ہونا یہ شرم کی بات ہوتی ہے، لڑکی کے لیے بالخصوص شرم کی بات ہوتی ہے کہ اس کا مہر جو ہے وہ اتنا ہلکا رکھا جائے کہ گویا کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا مہر اپنی ازواج کو ادا فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے کہ جو اس قدر مہر عطا فرمایا
وگرنہ صحابہ کرام کی حیثیتوں کے مطابق یعنی ان کی استطاعت کے مطابق حضور ان کے مہر کو مقرر فرماتے۔ بعض صحابہ حضور کی بارگاہ میں ایسے بھی آئے کہ جن سے حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہی لے آؤ اور وہی لا کر مہر کے طور پر دے دو۔ اب لوہے کی انگوٹھی کتنے کی ملتی ہوگی؟ حضور نے اسے بھی مہر مقرر فرما دیا۔ کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی ایسے بھی حاضر ہوئے کہ جن کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس سوائے تہبند کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تہبند تمہاری بیوی کیا کرے گی؟ اگر وہ یہ چادر لے لے تو تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، اور اگر تم لے لو تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ پھر حضور مجلس میں بیٹھے رہے، جب اٹھ کے جانے لگے تو حضور نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہیں قرآن آتا ہے؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ صورتیں یاد ہیں۔ انہوں نے صورتوں کے نام گنوا دیے کہ یہ صورتیں یاد ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہ جو صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کی وجہ سے میں جو ہے وہ فلاں عورت کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ اور حضور نے قرآن پاک کی تلاوت کو، قرآن پاک کی قرأت کو حضور نے مہر مقرر فرما دیا۔ تو یہ استطاعت کے حساب سے آج ہم یہ قرآن پاک کی تلاوت کو یا قرآن پاک کی قرأت کو یا لوہے کی انگوٹھی کو مہر مقرر نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے کم سے کم مہر کی لمٹ مقرر کی گئی ہے، یعنی 10 درہم، جو آپ کے سامنے بھی عرض کیا کہ 8 سے 10 ہزار کے درمیان کی یہ رقم ہے۔ اس سے کم مہر ہمارے یہاں شرعاً مقرر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص مقرر کرے تو پھر اس عورت کے لیے، اس لڑکی کے لیے مہر مثلی واجب ہو جاتا ہے۔ مہر مثلی یہ کہلاتا ہے کہ اس لڑکی کے ہم عمر لڑکیاں، اس کی جو رشتہ دار ہوں باپ کی طرف سے، ان کا جو مہر مقرر کیا گیا ہو، جن کی تازہ ترین حال ہی میں قریب ہی میں شادی ہوئی ہو، تو جو ان کا مہر مقرر کیا گیا ہو وہی مہر اس لڑکی کو بھی ملے گا۔ تو ہمارے لیے مہر کے احکام کو اور اس کی حکمتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ کہ اسلام نے عورت کے لیے مہر مقرر کیا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مرد کو پابند کیا گیا کہ وہ عورت کو مہر دے، جبکہ نکاح کے بعد تو سارے خرچے مرد نہیں اٹھانے ہیں؟ عورت کے کھانے پینے کا خرچے سے لے کر اس کے پہننے اوڑھنے تک، اسے رکھنے تک، اس کے رہنے وغیرہ کا سارا خرچہ مرد نے اٹھانا ہے۔ تو پھر شریعت پھر بھی لازم کرتی ہے کہ عورت کو مہر دیا جائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے پاس مہر کی اس رقم کی صورت میں کم از کم اتنا خرچہ ضرور ہو کہ وہ عدت سکون سے گزار سکے، اور عدت کے بعد کے وہ وقت جب تک کہ اس کا کہیں اور نکاح نہ ہو وہ وقت بڑی سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ گزار سکے۔ اور اگر خدا نخواستہ مرد کا انتقال ہو جائے تو اسے وراثت سے حصہ بھی ملا، اور اسے جو ہے وہ شوہر کا جو ادا کیا گیا مہر وہ بھی اس کے پاس محفوظ ہو، تو وہ عدت کے ایام بھی، اس کے بعد کے ایام بھی، جب تک کہ اس کا کہیں اور نکاح نہ ہو، بڑے اطمینان کے ساتھ گزار سکتی ہے۔ تو یہ اسلام کا عورت پر ایک اور احسان ہے۔ ہم بات کرتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کو حقوق کیا دیے ہیں، تو یہ سب سے بڑا حق ہے۔ دنیا کے کسی بھی دین کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو مہر کا تصور نہیں ملے گا۔ آپ یہودیت کو، عیسائیت کو، ہندو مت کو، بدھزم کو، آپ کسی بھی مذہب کو، کسی بھی دین کو اٹھا کر دیکھیں، مہر نہیں ملے گا، کہیں مہر کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تو عورت کو مہر دینے کے بجائے عورت سے ہی چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں۔ یہاں اسلام ایسا ہرگز نہیں کرتا۔ اسلام نے عورت پر جتنے احسان کیے ہیں دنیا کے اور کسی بھی دین نے عورت پر احسان نہیں کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، کہ عورتوں کو ان کے مہر بڑی خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ یہ دیکھیں یہ بھی شرط ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم عورتوں کو مہر بھی دے دو اور اس کے ساتھ مار پیٹ بھی شروع کر دو کہ مجھ سے اتنی رقم لے لی۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دل پر پتھر رکھ کر چلو دینا تھا دے دیا، جان چھڑا دی، ایسا ہرگز نہ ہو، خوشی سے دیا جائے۔ اب خوشی سے دینے میں حکمت کیا ہے؟ رب نے کیوں فرمایا کہ عورت کو مہر خوشی سے دو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی وہ حدیث یاد کریں کہ جس میں حضور نے یہ فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مرد اگر خوش دلی سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھتا ہے تو اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جب مرد ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھے، اسے صدقے کا ثواب ملے، تو جو مرد ہزاروں میں بیوی کو خوشی سے مہر ادا کر رہا ہو، ذرا سوچیں کہ اللہ اسے کس قدر صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی رب یہ چاہتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو مہر دے تو بیوی کا بھی فائدہ ہو، لیکن آدمی کے منہ بنا کے دینے کی وجہ سے آدمی کا نقصان نہ ہو، مرد کا نقصان نہ ہو۔ وہ خوش دلی سے دے تو عورت کا بھی فائدہ ہو اور مرد کا بھی فائدہ ہو کہ اسے اخروی درجات ملے، اسے اس کا اجر، اسے اس کا ثواب ملے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض عبادت، یعنی ایک
واجب چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو موقع دے دیا ہے کہ کرنا تو ویسے ہی ہے، یعنی مہر تو دینا ہی ہے، بھلے چاہے یا نہ چاہے مہر تو دینا۔ اب جب مہر دینا ہی ہے تو پھر خوش دلی سے دیا جائے تاکہ رب کی بارگاہ میں ثواب مل جائے۔ منہ بنا کے دیں گے، دل اپنا برا کر کے دیں گے تو بیوی ظاہر ہے کہ اس چیز کو محسوس کرے گی اور پھر گھر میں نا اتفاقی و ناچاقی نمودار ہو سکتی ہے، ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتاً یہ ارشاد فرمایا کہ عورت کو اس کا مہر بڑی خوش دلی کے ساتھ دیا جائے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اب یہ بھی نہیں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ تم پر بس یہ لازم کر دیا گیا ہم نے کہ عورت تم اگر معاف کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتی اور تم نے دینا ہی دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر عورت خوش دلی سے اس مہر میں سے کچھ تمہیں دے دے، یعنی وہ مہر جو عورت کا مقرر کیا گیا، عورت اس مہر میں سے کچھ تمہیں دے دے، یعنی مہر میں کمی کر دے۔ 20-25 ہزار مثلاً مہر مقرر کیا گیا، بیوی کو جب مہر دینے لگے تو بیوی نے اس میں سے 5-10 ہزار رکھے اور باقی واپس لوٹا دیے، تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے کہ عورت کتنا مہر رکھتی ہے، کتنا اپنے شوہر کو واپس کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت ضرور عطا فرمائی ہے عورت کو کہ اس کا حق ہے وہ اپنے حق میں جتنا چاہے کمی کرے، وہ اپنے حق میں جس قدر چاہے اپنا حق لے یا نہ لے، اور اسے تو اتنی بھی عورت کو تو اتنی بھی اجازت ہے کہ وہ اگر پورا مہر بھی معاف کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ رب نے مرد کو منع کیا کہ عورت کو مجبور نہیں کرنا کہ وہ مہر معاف کرے، لیکن عورت کو بھی یہ بتا دیا کہ اگر وہ معاف کر دے اور یہ دیکھے کہ شوہر اس قدر حالات تنگ ہیں کہ وہ مہر نہیں ادا کر سکتا تو یا تو مہلت دے دے، اور اگر مہلت نہیں، اور مہلت سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو شوہر کے حالات تنگی کا شکار ہو، شوہر کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ مہر کبھی نہیں ادا کر سکتا، یا بعض اوقات معاشرے کے پریشر کی وجہ سے مہر بہت زیادہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ جو شوہر کی استطاعت کے باہر ہے، تو وہاں اللہ نے یہ بھی اشارتاً فرما دیا کہ اگر عورت اس میں سے معاف کر دے تو شرعاً اس کی معافی معتبر ہے، وہ جتنا چاہے معاف کرے، پورا چاہے تو بھی معاف کر دے۔ ارشاد فرمایا کہ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، بڑا خوبصورت جملہ رب تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر عورت فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اس میں سے مہر کو خوشی دلی سے کچھ معاف کر دے تو فرمایا کہ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو بڑے مزے سے اس معاف کیے ہوئے مہر کو کھاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا تم سے کوئی حساب نہیں لینا کہ تم نے مہر یہ دیا یا نہ دیا، یہ تم نے مہر کیوں کھایا یا یہ مہر تم نے معاف کیوں کروایا۔ یہاں مہر کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مہر معجل کہلاتا ہے یعنی عین کے ساتھ، اور دوسرا مہر معجل کہلاتا ہے، واؤ اور اس کے اوپر حمزہ یعنی حمزہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، مہر معجل اور مہر معجل۔ مہر معجل جو ہوتا ہے یعنی عین کے ساتھ والا جو مہر ہوتا ہے، یہ مہر وہ ہوتا ہے کہ جس کو جلدی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی نکاح کے وقت میں ادا کر دیا جائے یا رخصتی کے وقت میں ادا کر دیا جائے، یا بیوی سے جمع کرنے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے یہ مہر ادا کر دیا جائے۔ اس میں یاد رکھیں کہ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ عورت چاہے تو مہر لینے سے پہلے اپنے شوہر کو اپنے قریب بھی نہ آنے دے، یا اسلام نے عورت کو حق عطا کیا کہ عورت اگر چاہے تو مہر ادا نہ کرنے سے پہلے، مہر کی ادائیگی سے پہلے بیوی اور شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دے، جب تک شوہر مہر نہ دے وہ اسے قریب نہ آنے دے، ہاتھ نہ لگانے دے، یہ اس کا پورا حق ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی اس کے لیے ممانعت نہیں ہے، نہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی یوں سمجھیے کہ شرعی طور پر کوئی برائی ہے، بلکہ اسلام نے جب پورا حق دیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ عورت اگر اپنا حق استعمال کرتی ہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یوں ہی جو دوسرا مہر کی جو دوسری قسم ہے یعنی مہر معجل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاخیر کے ساتھ ادا کیا جانے والا مہر۔ اب یہ جو تاخیر کے ساتھ ادا کیا جانے والا مہر ہے، یہ بعض صورتوں میں عند طلب لکھ کر اسے پابند کر دیا جاتا ہے کہ عورت جب مانگے گی مرد کو دینا پڑے گا، اور بعض صورتوں میں صرف مہر معجل لکھا اور پڑھا جاتا ہے جس میں عند طلب کی قید نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں جب مرد کو فرصت ملے وہ اس مہر کو ادا کر سکتا ہے۔ اب اگر مرتے تب تک مرد نے مہر ادا نہیں کیا، یعنی مرد کا انتقال ہو گیا اور مہر ادا نہیں ہوا،
تو اب مرد کی وراثت میں سے جو آپ احکام سنتے ہیں کہ مرد کی وراثت میں سے قرض ادا کیا جاتا ہے، اس کے تجہیز و تکفین کے بعد وراثت کی تقسیم سے پہلے سب سے پہلے قرض ادا ہوتا ہے، تو اس قرض میں سے یعنی وہ جو قرض کی رقم جو نکالیں گے تو اس میں مہر کی رقم بھی شامل ہوگی، یعنی عورت کا وہ مہر مرد کے ذمے قرض ہے اور وہ قرض کے طور پر اس رقم کو وراثت کی تقسیم سے پہلے نکال کر عورت کو دینا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر مرد نے مہر دیا ہو یا نہ دیا ہو، وراثت کا حصہ بس عورت کو دے دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسی میں مہر ہے۔ اس میں مہر نہیں ہو سکتا، وراثت کے مال میں مہر نہیں ہو سکتا۔ وراثت کے مال سے پہلے قرض کی صورت میں مہر ادا کیا جائے، جب وہ مہر ادا کیا جائے اس کے بعد جو مال بچے اب وراثت تقسیم ہوگی اور اب اس وراثت کے مال میں سے بھی عورت کا حصہ بنے گا۔ تو ہمیں یہ بالکل اس میں کلیئر رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر وراثت کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے تو سب سے پہلے یہ عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں تمہارے شوہر نے مہر ادا کیا ہے یا نہیں۔ اگر مہر ادا کر دیا تو فبیہا، اور اگر مہر ادا نہیں کیا تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے عورت کا مہر ادا کیا جائے۔ جس طرح ہم اعلان کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کسی کا لین دین اگر میت کے ذمے ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرے، اسی طرح اس میت کی اگر مرنے والا مثلا شوہر ہے تو اس کی بیوی سے پوچھ لیا جائے کہ مہر تمہیں ملا یا نہیں، اگر نہیں ملا تو اسے بھی قرض میں شامل کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور مرد نے مہر نہ دیا ہو، یعنی مرتے دم تک کی رخصت تھی، مہر نہیں دیا اور بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا، اب جو عورت کی جو وراثت تقسیم ہوگی اس وراثت میں وہ مہر کی رقم بھی شامل کی جائے گی، یعنی مرد وہ رقم ادا کرے گا، وہ رقم عورت کے مال میں شامل کی جائے گی، عورت کے مال میں شامل کر کے اسے تقسیم کیا جائے گا، اور اس وراثت کے مال میں سے جو مرد کا حصہ ملے گا کل مال میں سے وہ پھر مرد کو اپنا حصہ دیا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مرد حصے کے طور پر وہ مہر رکھ لے یا اس مہر کو معاف کر دے، یا عورت مر گئی، عورت اگر مر گئی تو مہر کی کہانی ختم ہو گئی، مہر اب کوئی پوچھنے والا نہیں، شرعاً یہ پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ ہمیشہ سر پر قرض کے طور پر رہے گا، اگر ادا نہیں کیا جائے گا تو کل بروز قیامت حقوق العباد کے ضمن میں اس مہر کے اوپر بھی پکڑ کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں مہر کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو یہ اعزاز اور یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن میں مہر کو مقرر فرمایا، اور اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کر دے کہ مہر کوئی چیز ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے، یہ بس لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، تو ایسا شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا مہر ادا کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ، کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہم نے تم پر لازم کیا ہے اپنی بیویوں کو دینے کے لیے۔ تو اگر قرآن کی ان آیات کا مہر کا کوئی انکار کرتا ہے تو قرآن کی ان آیات کا انکار ہوتا ہے، اور قرآن کی آیات کا منکر کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں یتیم کے حوالے سے رب تعالیٰ نے احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ یہاں مہر کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر کا جو حصہ مقرر کیا جائے گا اس حصے میں سے اس کی جو وراثت میں جب مال تقسیم ہوگا تو مہر کا وہ جو حصہ اور وہ جو مال ہے وہ اس کی اولاد میں، عورت کی اولاد میں بھی تقسیم ہوگا۔ یہ بھی غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ مہر جو ہے وہ صرف شوہر رکھ لے، اس کے عورت کے ماں باپ کو اگر وہ موجود ہو تو ان کو حصہ نہ ملے، اولاد اگر موجود ہو تو ان کو حصہ نہ ملے، بلکہ یہ برابر پورا کا پورا مہر پورے کے پورے وراثت کے مال میں شریک ہو کر شامل کر کے اسے پورا کا پورا تقسیم کیا جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو کہ جن کو اللہ نے تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، انہیں پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے لیے خیر خواہی سے بات کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم عقلوں کو مال دینے سے منع فرمایا، یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا تھا کہ یتیموں کو ان کا مال ادا کرو، عورتوں کا مہر ان کے حوالے ادا کرو۔ یہ اس وقت ہے کہ جب یتیم بالغ ہو اور جو بیوی ہے وہ بالغہ ہو اور عقل مند ہو، یعنی بے وقوف نہ ہو، اور ایسے ہی یتیم جو ہے وہ اگر بالغ ہو تو عقل مند ہو، باشعور ہو، بے وقوف نہ ہو، کم عقل نہ ہو۔ اگر کم عقل ہوگا تو ان کو پھر مال دینے سے منع کیا گیا،
کیونکہ کم عقل کو اگر مال دے دیا جائے، بیوقوف کو یا پاگل مجنون کو مال دے دیا جائے تو اس صورت میں قوی اندیشہ ہے کہ وہ اپنے مال کو ضائع کر دیں گے۔ رب کائنات نے کون شخص ہے ایسا کہ جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہر معاملے میں رہنمائی نہیں فرمائی۔ اب یہاں دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر حسن کے ساتھ رب تعالیٰ نے عورتوں کے مہر کا ذکر بھی فرمایا، یتیموں کے اموال کا ذکر بھی فرمایا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ مال انہیں اس وقت دینا کہ جب تمہیں یہ اندیشہ ہی نہ ہو کہ وہ اپنے مال کو ضائع کریں گے۔ اگر یہ خطرہ ہو کہ وہ بیوقوف ہیں، مال ادھر ادھر کر دیں گے، ان سے ضائع ہو جائے گا، تو انہیں مال نہ دو، وہ مال اپنے پاس رکھو اور اس مال سے ان کا کھانا پلانا ان کے اسی مال سے کرو، یعنی وہ ان کا جو پہننا اوڑھنا ہے، ان کا جو کھانا پینا ہے وہ ان کے مال سے ادا کرتے رہو۔ ارشاد ہوا کہ گویا کہ منکوحہ یعنی بیوی اگر عاقل اور بالغ ہو تو جب تک کہ وہ بالغہ نہ ہو جائے، یعنی عاقل و بالغ نہ ہو تو جب تک کہ وہ بالغہ نہ ہو جائے اسے اس کا مال نہ دیا جائے۔ یتیم بچہ نابالغ ہے، جب تک بالغ نہ ہو جائے اسے اس کا مال نہ دیا جائے۔ ہاں جب وہ بالغ ہو جائے تو اب اس کی بلوغت کے بعد یتیم کو باشعور ہونے کے بعد یعنی اسے پرکھا جائے پہلے کہ اسے اپنے مال کو خرچ کرنے کا سینس کتنا ہے، یہ کہیں اپنے مال کو ضائع تو نہیں کرے گا۔ جب یہ پرکھ لیا جائے تو اس کے بعد اس مال کو اس یتیم کے حوالے کیا جائے۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے یتیموں کے حوالے سے اس قدر واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے کہ گویا کہ یتیم کے بالغ ہونے کے بعد بھی رب تعالیٰ یہ خیال فرما رہا ہے کہ کہیں کسی عمل کی وجہ سے یتیم کو اپنے مال میں یا اپنی جان میں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یتیموں سے اور ایسے لوگوں سے کہ جو دوسروں کی ماتحتی میں رہتے ہیں، رب تعالیٰ کی ان سے محبت کا عالم ہے۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، انہیں پیار سے، انہیں محبت سے کھلاؤ بھی صحیح، پلاؤ بھی صحیح، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے لیے خیر خواہی والی بات کرو، یعنی انہیں جھڑکو نہیں، ان کے ساتھ ایسی بات اور ایسا کلام نہ کرو کہ جس سے انہیں اپنی توہین یا اپنی بے عزتی محسوس ہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہمیشہ ان سے خیر خواہی کی بات کرو، یعنی اگر وہ مطالبہ بھی کریں تو بھی انہیں ان کی رقم دینی نہیں ہے۔ کوئی بیوقوف شخص اگر ہو، بچہ اگر نابالغ ہے، وہ اپنے مال کا مطالبہ کر رہا ہے، یتیم ہے، وہ اپنے مال کا مطالبہ کر رہا ہے، تو رب نے فرمایا کہ قولوا لهم قولا معروفا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، یعنی مال انہیں اب بھی دینے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے قابل نہ ہو سکیں۔ پھر فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کا امتحان لو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو بس جب تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اب ان کے مال انہیں دے دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ان کے مال کو فضول خرچ کر کے ان کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی نہ کھاؤ۔ یہ ہمارے ہاں ایک یوں سمجھیے کہ المیہ ہے ہمارا، کہ اگر کسی گھر میں کوئی یتیم بچہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی اچھا خاصا بینک بیلنس موجود ہو تو اس کی پرورش کرنے والے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے یا تو اس بینک بیلنس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس رقم کو اس بچے کے بہانے اپنے اوپر اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس یتیم کے بڑے ہونے سے پہلے مال ختم ہو جائے، کہ اگر بڑا ہو گیا تو مال تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، اور رب تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر یہاں قرآن میں فرما دیا کہ یتیموں کے بڑے ہونے کے خوف سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی نہ کھاؤ۔ ومن کان، فرمایا کہ ومن کان غنیًا فلیستعفف، جو کوئی مالدار ہے، یعنی جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے، اگر وہ مالدار ہے تو اسے تو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں ہاتھ بھی نہ ڈالے، وہ یتیم کے مال کو ذرہ برابر بھی استعمال نہ کرے، اپنے لیے ذرہ برابر بھی استعمال نہ کرے۔ ومن کان فقیراً، اور جو کوئی شخص یتیم کی پرورش کر رہا ہے اور وہ خود بھی بیچارہ محتاج ہے، تو ارشاد فرمایا کہ فلیأکل بالمعروف، تو حسب ضرورت اس کے مال میں سے استعمال کرتا رہے، اسے اس کی یوں سمجھیے کہ اسے اجرت دی جا رہی ہے کہ جو وہ یتیم کی پرورش کر رہا ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو، جب یتیموں کے مال ان کے حوالے کیے جانے لگے، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لو، یعنی اس بات پر گواہ بنا لو کہ کتنا مال تھا اور کس قدر مال آیا تھا اور کس قدر مال انہیں دیا جا رہا ہے، اور مال حقیقتاً دیا جا رہا ہے، اس سارے کے سارے معاملے پر گواہ بنانا یہ ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی لین دین کے معاملات کا ذکر فرمایا
تو رب تعالیٰ نے وہاں پر یا تو لکھت پڑھت کا تذکرہ فرمایا ہے یا اللہ نے گواہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کسی بھی انسان پر کتنا ہی بھروسہ کیوں نہ کرتے ہوں، اس بھروسے کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، دھجیاں بکھر جاتی ہیں کہ جب ہمارے پاس لکھت پڑھت نہ ہو یا کوئی گواہ موجود نہ ہو اور سامنے والا دھوکہ دے جائے۔ تو رب تعالیٰ بھی یہ بات پسند نہیں فرماتا کہ کسی مسلمان کو اس کی کم عقلی کی وجہ سے یا اس کے بھروسے کی وجہ سے اسے کہیں بھی کسی بھی معاملے میں نقصان اٹھانا پڑے۔ دو بھائیوں میں بھی اگر آپس میں لین دین ہو تو اسے بھی لکھنا چاہیے، دو قریبی دوستوں میں بھی اگر کوئی لین دین ہو تو اسے بھی لکھنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو، جبکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ کتنا مال تھا اور کتنا مال گیا ہے، کتنا مال دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا، کوئی بظاہر پوچھنے والا سوال کرنے والا نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے پھر بھی آئندہ آنے والی مشکلات سے بچنے کے لیے اور معاشرے میں آئندہ لگنے والے الزامات سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے مال جب ان کے حوالے کیے جانے لگیں تو ان کو لکھ لیا کرو۔ تو اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی لین دین کا کام کریں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے کم سے کم اسے لکھ لینا اور اس پر گواہ بنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج وہ دور ہے کہ جب لوگ اپنی نفسا نفسی کی وجہ سے دوسروں کو دھوکہ دینا اپنی عقل مندی کی علامت سمجھتے ہیں، کسی کے مال کو لوٹ لینا، کسی کے مال کو کھا جانا اور کسی کا حق تلف کر جانا، حق ہڑپ کر جانا، یہ لوگ اپنی بہادری سمجھتے ہیں، اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں اور دوسروں کی بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ انسان بے وقوف ہو سکتا ہے، انسان بھول سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا، اور بالخصوص حقوق العباد تو رب کبھی معاف فرماتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ آج جس کا حق ہم تلف کر رہے ہوں، آج جس کا حق ہم مار رہے ہوں، چاہے وہ وراثت کا حق ہو، وہ یتیم کا حق ہو، وہ اپنی بیویوں کے مہر ہی کیوں نہ ہو، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایسا کڑا حساب لینا ہے کہ جس وقت ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اس وقت رب تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال سے وہ نیکیاں ان تمام لوگوں کو عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی یتیم بچہ پرورش میں ہے تو اس کی مال کی ہر درجہ حفاظت کریں، اور ایسا نہ ہو کہ اس کا مال ہم اپنے آپ پر بغیر کسی ضرورت کے استعمال کر رہے ہوں، یا اس کا مال، یتیم کا مال ہم بغیر سوچے سمجھے کسی ایسی جگہ پر انویسٹ کر رہے ہوں کہ جہاں نفع کا امکان کم ہو، نقصان کے امکان زیادہ ہو۔ تو ایسی ہر حرکت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شرمندگی کا باعث بنے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کے توفیق